والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، آج صبح سے مستقل نشستیں ہو رہی ہے فجر کے بعد، اور یہ آج کے جوڑ کی آخری نشست ہے۔ یہ جوڑ اور آپ تمام کو کیوں بلایا گیا، کیوں جوڑا گیا؟ نومبر میں اجتماع ہونے والا ہے، وہ اجتماع میں پورے ضلع نظام آباد کے تمام مسلمان بالغ اللہ کے راستے میں نکل جائے۔ یہ اجتماع سے پہلے، یہ اجتماع سے آج کے جوڑ کا مقصد یہ تھا۔ تمام نشستیں اسی کے لیے ہوئی، یہ نشست بھی اسی بات کی۔ تو یہ کیسے ہوگا اور کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ اس کام کے لیے انبیاء کو بھیجے، اور ہمارے نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔ ہم کو یہ کام دیا ہے، تو یہ کام ہم کو کرنا ہے۔ یہ کام کے لیے کوئی آسمان سے فرشتے نہیں آئیں گے، یہ کام ہم کو کرنا ہے۔ ذمہ داری اللہ نے ہم پر ڈالی۔ جب کسی کو کوئی ذمہ داری دی جاتی ہے، دو چیزیں ہوتی ہیں۔ ذمہ داری پوری کرنے پر اس کی محنت دی جاتی ہے، آپ کی ذمہ داری دی گئی ہے، کام دیا گیا، اس کی یہ محنتانہ ہوگا، اس کا یہ بدلہ ہے، اور اچھے طریقے سے پورے کرنے پر اور خوش ہو کر زیادہ انعام دیا جاتا ہے۔ اور ذمہ داری پوری نہ کرنے پر جو معاوضہ ہے وہ بھی نہیں ملتا، اور ذمہ داری دینے والا ناراض بھی ہوتا ہے۔ صحیح ہے بات ہے؟ آسان بات ہے نا؟ سمجھ میں آ رہی شوق کے؟ ارے بولو نا، آ رہی؟ آسان بات ہے۔ ایک مثال کے طور پر، مثال میرے اور آپ کے سمجھنے کی مثال، ہمارے مفتی عطا الرحمن صاحب اپنے گھر بنانے کے ایسے مزدور کو لائے، ٹھیک ہے؟ اس کو یہ بولے تو دن بھر میں کام کرا دو تیرے کو 800 روپے 1000 روپے، آج کل کیا مزدوری چاہیے وہ مزدوری دے دو، ٹھیک ہے؟
ٹھیک ہے، اس کو بتائے، کام بتائے، چلے گا۔ اب جب رات ہوئی، وقت واپس ہوئی گا تو دیکھے کہ ماشاءاللہ اس نے تو کام زیادہ کیا، ایک آدمی اتنا کام تو نہیں کر سکتا، زیادہ کام کیا۔ تو لو بھائی یہ تیرے 800 روپے ملے اور 200 روپے ایکسٹرا لے، بھائی کل بھی تو ہی آ جا۔ ایسی ہو رہا نا، ارے بولو ایسی کرتے نا، ایسی ہی ہوتا، ٹھیک ہے۔ اب مگر ہوا کیا، اس کے بالکل خلاف میں یہ لوگ کام تو بتا کے چلے گئے، وہ بیچارہ اپنا کام کرتے بیٹھ گیا۔ آج کل مزدوروں کے پاس بھی موبائل ہے، انہیں موبائل دیکھ لیتے بیٹھ گیا، بیڑی پی لیتے بیٹھ گیا، دن بھر ایسی، دنوں رات کو واپس آئے پیسے دینے کا، دیکھا تو کچھ کام ہی نہیں ہوا۔ ارے حوصلہ، میں تو بہت کوشش کرا، کچھ بھی کام نہیں ہوا۔ ارے کیا کوشش کرا، میں تو دیوانہ ہے کیا، میرے کو دیوانہ سمجھ رہا؟ ارے کام کرے تو کام ہوتا، کہیں تو کام نہیں ہوتا، کوشش کرے تو نہیں تھا۔ اب جھگڑا، اب انہیں بولتا پورے پیسے دو، انہیں بولتا پیسے نہیں دیتا میں تو۔ بہرحال گرتے روتے پیٹتے جو بھی اس کو دیکھے تو یہ اب یہ محلے میں بھی نہ کوئی بول کے آ رہا ہے، میرے پاس تو کام کو آنے کی بات دوسری، ادھر آنا بھی نہیں، صحیح ہے؟ ارے بولو نا، جب ایک انسان ایسا کر رہا کہ جو کام دیا کام نہ کرنے پر وقت بولا دیا گیا، کام بولا دیا گیا، کام سمجھایا گیا اور کام کی اجرت بتا دی گئی اور اس پر کام نہ کرنے پر ایک انسان ناراض ہوتا ہے۔ اب بتاؤ، اللہ تعالیٰ اس امت کو کام دیے ہیں اور دعوت کا کام سمجھا دیا گیا، وقت دے دیا گیا اور موقع دے دیا گیا، اگر ہم کام کریں گے تو جو اللہ دینا طے کیے وہ بھی دیں گے اور راضی خوشی سے اور راضی ہو کر اور اس سے کئی گنا دیں گے، اور اگر نہیں کریں گے تو پھر اللہ ناراض ہوں گے اور ناراض ہو کر جو ہے وہ بھی نہیں دیں گے اور غصے سے دیں گے اور ناراضگی سے اپنے سے دور کر دیں گے۔ یہ بات ہم کو آپ کو سمجھنی ہے، اسی لیے دو باتیں بڑی ہیں ہم کو سمجھنا ہے۔ ہمارے تمام مسائل اس دعوت کے کام کرنے سے حل ہوتے ہیں، دنیا کے بھی آخرت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات صحابہ کو سمجھا، بات سمجھ میں آ گئی تھی، ایک بات سمجھ میں آ گئی تھی۔ اب اس کے لیے اب انہوں نے کیا کیا، بولو کہ جب میرے تمام مسائل اس دعوت کے کام سے حل ہو رہے ہیں تو پھر اس دعوت کے کام کو کرنے کے لیے اگر میں بھوکا ہوں تو بھوکا رہ کے کر لو، کوئی مسئلہ نہیں، میرا بڑا مسئلہ حل ہو رہا ہے۔ کپڑے پھٹے ہوئے حل رہنے دو، کوئی مسئلہ نہیں، کر لو، بڑا مسئلہ حل ہو رہا ہے۔ کھیتی چھوٹ رہی ہے، باغات چھوٹ رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، چھوڑ دو، اس سے بڑا مسئلہ حل ہو رہا ہے، بہت بڑا مسئلہ حل ہو رہا ہے، بہت بڑی بات حل ہو رہی ہے۔ یہ اس بات کو سمجھ کر اس انداز سے انہوں نے محنت کو لیا اور ویسے اس محنت کو اپنے اوپر سوار کیا اور ویسے کام کیا تو پھر اللہ تعالیٰ ارے ان کے باغات کیا، ان کا ملک کیا، آدھی دنیا کو ان کے قدموں میں ڈال اور راضی ہو کر جنت کا اعلان کر دیا، اپنی رضامندی کا اعلان کر دیا اور آخرت میں جنت کے پروانے دے دیے، رضامندی کے پروانے دے دیے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو اور اللہ سے راضی ہو۔ مگر ان کو یہ بات سمجھا دی گئی، ان کو نہیں، قیامت تک کے آنے والے ہم سب کو کہ دیکھو دعوت کا کام کرو، کوئی عذر بنا کر کام کو مت چھوڑو۔ چھوٹے چھوٹے بہانوں کی وجہ سے اس دعوت کو، اس قیمتی کام کو، اس عالیشان کام کو، اس ایسے کام کو جس میں
انسانوں کی ہدایت مضمر ہے، اللہ نے اس میں انسانوں کی ہدایت کو پوشیدہ رکھا ہے۔ ایسے کام کو مختلف دنیا کے بہانوں سے چند ٹکوں کے لیے، چند روپیوں کے لیے اور چند منٹوں چند گھنٹوں کے آرام کے لیے اپنے دعوت کے کام کو مت چھوڑو، خود بھی نقصان اٹھاؤ گے اور اپنے نہ کرنے کی وجہ سے امت میں جو نقصان آئے گا، جو خسارہ آئے گا، اس کی بھرپائی بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کے یہاں جو قتل ہونی ہے وہ تو ہوگی، اللہ کے یہاں جو مواخذہ ہونا ہے وہ تو ہوگا، لیکن دنیا میں کیا ہوگا؟ ایک بات، آج میں دعوت کا کام نہیں کرتا، میرے ذہن میں یہ ہے کہ میرے بیوی، میرے بچے، میرے بیوی، میرے بچے، ان کے لیے اچھا کھانا، ان کے لیے اچھا کپڑا، ان کے لیے بھائی ایسا کیسا جماعت پہ چلے گئے تو بابا جماعت پہ چلے گئے تو ان کو کون پوچھے گا، ان کو کون دیکھے گا؟ مختلف ذہنوں میں مختلف سوال ہے سب کے باقی ہم کیسا ہوگا؟ آپ جب پورے جماعت پہ چلے جاؤ، سال کے 6 مہینے لگاؤ ہو رہے بچت کر بھی سال میں 6 مہینے بچے بچا کیا آدھا سال بچ رہا وہ نہیں دکھ رہا۔ آج ہمارا حال دنیا کا یہ ہے کہ سال کے 24 مہینے ہوئے تو پورے دنیا میں لگا دیں گے، ہمارا تو یہ تو جب پورے جماعت میں چلے جاؤ ٹھیک ہے، آپ اپنی بیوی بچوں کے لیے رہیے، بیوی بچوں کو کمائیے، کھلائیے، گھر بنائیے اور پالیے، لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ آگے چل کر اور 4 نسلوں کے بعد آپ کی نسل میں کوئی مسلمان باقی نہیں رہے گا، اس لیے کہ دعوت کا کام نہیں کر رہے ہم۔ اور یہ بات ایسی نہیں کہہ رہا ہوں، ابھی ہماری جماعتیں برازیل گئی، یورپ گئی، عرب ہیں، عرب وہاں منتقل ہوئے اور ان کے گھروں میں آج 4 نسلوں بعد وہ اپنے دادا کی پردادا کی تصویریں رکھے ہوئے، ایسے امامے باندھے ہوئے، بالکل جوبے پہنے ہوئے، بڑی بڑی داڑھی ہیں، لیکن انہوں نے برازیل میں دعوت کا کام نہیں کیا۔ اب 4تھی نسل یہ کہتی ہے ہمارے دادا مسلمان تھے، ہم نہیں۔ یہ نقصان دنیا کا ہے، یہ نقصان دنیا کا ہے اور آخرت کا اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ پکڑ کرے گے نہیں۔ کیوں؟ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر تم اس دعوت کے کام سے، اللہ کے راستے میں نکلنے سے اور بار کے نکلنے سے منہ موڑ دیتے ہو اور وہ گردانی کر دیتے ہو، اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، دوسروں کو لے آئیے اللہ، دوسروں کو لے آئیے۔ اور اگر تم اللہ کے حکموں پر چلتے ہو، جو اللہ کا حکم ہے وہ کر لو۔ ابھی بڑی آسان بات ہے، بڑی آسان بات ہے، ہر بار میں اپنے دل کو یہ سمجھا لوں نا کہ پوری دنیا کا مالک کون ہے؟ اگر بولو اللہ ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے، صحیح ہے، کسی کو شک ہے؟ آسمان کس کے ہیں؟ زمین کس کی ہے؟ یہ جتنی کھیتی نہیں کر رہی ہے پھر کون نکال رہا ہے؟ سب کچھ اللہ کا ہے نا، اور اللہ تعالیٰ نے کام دیے، دعوت کا کام کرو، تو کیا دل یہ کہتا ہے کہ میں دعوت کا کام کروں گا تو یہ جتنی دنیا میں کھیتی اٹھ رہی ہے، جتنی دنیا میں اناج اٹھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ میرے کو نہیں دیں گے، دوسروں کو دیں گے؟ بولنا مجھے سوچنے کی بات ہے، اگر اللہ کا ہے، اللہ کا ہے، اگر میرے دل میں یہ بات ہے کہ اللہ کا نہیں کسی غیر کا ہے تو ٹھیک ہے، آپ غیر سے مانگو، آپ غیر کے پاس جاؤ، غیر کے پاس جاؤ، لیکن جب یہ اللہ کا ہے اور اللہ مالک ہے، اللہ خالق ہے اور اللہ پالنے والے ہیں اور اللہ دینے والے ہیں اور ایسے دینے والے ہیں کہ اللہ سے بڑا سخی کون ہے؟ ارے اللہ سے بڑا سخی کون ہے؟ وہ جواد ہے،
کریم ہے، بہت دینے والا، بہت نوازنے والا، بہت بہت دینے والا۔ ارے اللہ تعالیٰ فرما رہے میرے بندے، یہ سب سے ڈی گریڈ آدمی کو، جس کو رعایتی پاس کرتے نا، رعایتی پاس، جہنم سے نکال کے جنت پہ ڈال رہا ہوں، اس کو 10 گنا بڑی جنت دوں گا۔ 10 گنا بولے تو پوری دنیا ایک، پھر ایک دنیا، پھر ایک دنیا، ایسے 10 دنیا، 10 گنا بڑی بولا ہوں، سمجھ میں آئے کہ پوری دنیا ہے نا، یہ پوری دنیا ایک، ایسا رکھ لو اس کو، اسی طرح دو۔ پھر اس کے بعد اللہ نے اور ایک دنیا کو رکھیں گے 2، پھر اس کے بعد اور ایک دنیا کو رکھیں گے 3، پھر اس کے بعد اور ایک، تو ایسے 10 دنیا کس کو دیں گے؟ رعایتی پاس، رعایتی پاس، جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان تھا، جہنم میں چلا، عذاب میں مبتلا ہوا، نکالا گیا اور اس کو نیا حیات میں ڈبایا گیا، اور پھر لا کے اس کو کہا گیا اب بولے جا چلے جا۔ اور جو محنت کرے اور جو دعوت کا کام کرے، جو دنیا میں اللہ کو راضی کرے، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے ارے اپنے آپ پر ہر چیز کو برداشت کرے، اللہ میں جو آپ دیں گے میں راضی ہوں، جیسا آپ دیں گے میں راضی ہوں، لیکن دعوت کا کام تو آپ پر کروں گا، آپ آزمائیں گے میں راضی ہوں، آپ آزمائیے، مگر میں آپ سے مانگوں گا مجھے بغیر آزمائش کے پاس کروں، لیکن ٹھیک ہے آپ آزمائیں تو میں راضی ہوں، اور جو کرے راضی ہوں، مگر دعوت کا کام تو برابر کروں گا، جو آپ کا حکم ہے اس پر چلوں گا، محنت کروں گا، پھر دیکھو اللہ کیسے دیتے۔ ہمارے لیے ہمارے پاس مثال صحابہ کی زندگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھا دیا، ان کو سمجھ میں آ گیا۔ آج ہم کو یہی بات سمجھ میں نہیں آئی، آج ہم کو پوری دنیا مل کے یہ سمجھا رہی کہ دکان سے ہوتا ہے، پوری دنیا مل کے سمجھا رہی نوکری سے ہوتا ہے، اور پوری دنیا مل کے سمجھا رہی کہ تجارت سے ہوتا ہے، پیسے سے ہوتا ہے، عہدوں سے ہوتا ہے، اور پتہ نہیں کتنی دنیا کی شکلیں ہیں ان سے ہوتا ہے، ان کو چھوڑ دو گے تو تم چلے جاؤ گے پیچھے، چلے جاؤ گے پیچھے، بالکل پکی بات۔ اب وہ ایسا ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے جو دعوت کا عملہ ہے، جو ہمارا مسلمان ہے، سب ایک سائنس ہے، سب ایک سائنس، ہر آدمی یہ چاہتا ہے، اور بلکہ الٹا شیطان اور ہم پر ڈالتا ہے۔ شیطان تو ہو کیا ڈال رہا ہے شیطان کہ پیسہ آ گیا تو خوب دعوت کا کام کر سکتے نا مول صاحب، سبحان اللہ، یہ کتنی اچھی بات ہے، اللہ کے نبی کو بھی نہیں معلوم تھی، صحابہ کو بھی نہیں معلوم تھی، یہ تو ہم کو معلوم نہیں کہ اس کے لیے پہلے خوب پیسہ کما لو، حرام حلال کچھ بھی نہیں پیدا نہیں بھائی، بالکل نہیں۔ ارے اللہ تعالیٰ نے تو دعوت کے کام کے لیے جو پیسے والا تھا اس سے پیسہ چھڑوایا اور اس سے کام لیا، اور اس سے کتنا بڑا کام ہوا آپ اندر نہیں لگا سکتے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہمارے سامنے ہے کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ بہت بڑے راجا، مکے کے اس وقت کے کیا بولنا چاہیے منڈی میں لے رہا ہوں تو بچے مجھ سے بڑا مالدار ہے، اتنے بڑے مالدار، روزانہ ایک نیا کپڑا پہنتے، روزانہ نئی چپل، روزانہ نئی شال، پتہ نہیں کیا ہو، جو بھی دنیا کی نعمتیں بھی سب اللہ نے دے دی۔ اسلام لائے ماں نے کہا کہ یا تو یہ رکھو یا رکھو، تو چھوڑ دیا، پر چاہیے نہیں، چاہیے ہی نہیں دنیا، میں تو اسلام نہیں چھوڑ سکتا، اسلام لیا ٹھیک ہے۔ اب جب دنیا چھوڑ دی اللہ نے ان سے کام لیا، مدینہ منورہ کو بھیجایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہم آ رہے ہیں پیچھے، ہم آنے سے پہلے کام کرو، ایسے نہیں بھی جائے کہ جاؤ بیٹھے رہو، کام کرو، کام کیا کام ہو بولو، بولو نا کیا کام ہو۔ 1 سال کے اندر پورا مدینہ منورہ مسلمان، پورا مدینہ منورہ قربانی ہے، اور قربانی کے بدلے میں محنت اور کام دی گئی، کام دیا گیا۔ جب کام ہوتا ہے تو یقین
یقیناً دنیا چھوٹ تو پھر کام وجود ہے. میری دنیا بھی نہیں چھوڑنا، میری دکان بھی نہیں چھوڑنا، اور میری نماز بھی نہیں چھوڑنا. بولے تو دکان میں نماز پڑھنا پڑتا. آپ کو دکان کھولے بھلے مسجد کے نیچے ہوں گے، مسجد کے باتوں ہوں گی، آپ بولے میری دکان بھی نہیں چھوڑنا، میری نماز بھی نہیں چھوڑنا. کیا کرنا؟ نماز کہاں پڑھنا پڑتا؟ بولو دکان پڑھنا پڑتا نہیں. نماز پڑھنا ہے تو دکان بند کر کے مسجد کو آنا پڑے گا نا. تو جب جا کے آپ فرض ادا کرنے والے مسجد میں ادا کرنے والے بنیں گے. جب اللہ کے راستے میں دعوت کی محنت ہے تو پھر مجھے بھی کرنا تو پڑے گا نا. مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، سبحان اللہ، اسد ابن زرارہ، ان کو ساتھ لے دونوں مل کے وہ مدینہ منورہ کے یہ مرجع مکرم، یہ مہاجر و انصار، ہاں دونوں ہیں. ایک باغ میں بیٹھے ہیں، بنی عبد الاشہر کے باغ ہیں، پورا قبیلہ ہے، اور وہاں پر دو سردار بیٹھے ہیں، اسید ابن حضیر، سعد ابن معاذ. سعد ابن معاذ کہتے ہیں کہ اسے دیکھ یہ لوگ ہمارے نوجوانوں کو بھٹکا رہے ہیں، یہ کوئی دوسرا دین لے کے آئے وہاں. اور وہ دونوں بڑے قبیلے کے سردار، بڑے بہادر، بڑی جرأت والے، بڑے جری، اور تو قسم کے لوگ ایسا نہیں کہ ان کے پیچھے پورا قبیلہ ہے تو عام آدمی تھوڑا ہی ہو سکتا، عام آدمی نہیں. تو بولے یہ جو اسد ابن زرارہ ہے نا، یہ میرے خالہ کا بچہ ہے، اب میں جا کے اس کو ڈرا نہیں سکتا، اس طرح کہ میری رشتہ داری، تو اسے تم چلے جاؤ. اور بولے بالکل ٹھیک ہے، جاتا ہوں، کیا بات ہے. اب آئے اسید ابن حضیر وہاں پر آئے، آ کر کہا کہ اسد کیا کر رہے ہو، ہمارے نوجوانوں کو بھٹکا رہے ہو، کون سا دین لے کے آئے تم یہاں پر، کیا کر رہے ہو، اور یہ کون ہے، اس کو کس نے بنا دی، کون لے کے آیا، یہاں سے چلے جاؤ، اچھا نہیں ہوگا. ورنہ پھر تم بعد میں تو دھمکی دیتے ہیں نا، دھمکی دی. تب مصعب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ ہماری بات تو سن لو، بیٹھ جاؤ، پسند ہے تو لے لو، نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، آپ جو بولے وہ کریں گے. آپ نے کہا جانے کے لیے کہا چلے جا کے، لیکن ہماری بات تو سن لو. جو آدمی اتنی قربانی دے کے آیا، اتنی بڑی اپنی تعیش کی زندگی کو چھوڑ کر آیا، اس کا یہ حضرت مصعب کا بیک گراؤنڈ دیکھو. بات جو اثر کرتی ہے نا، میرا برائے نام کام کرنے سے اثر نہیں کرتا. آج جو ساتھی کہہ رہے ہیں کیا کرنا صاحب، ذمہ دار کہہ رہے ہیں ساتھی کام نہیں کر رہا، اور ساتھی کہہ رہے ہیں محنت کرے تو کچھ بھی کام نہیں ہو رہا. اب ذمہ دار بھی پریشان، ساتھی بھی پریشان. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سب سیٹنگ میں لگے تھے، قربانی میں کوئی نہیں لگا ہوا نہیں ہے، سب سیٹنگ کر رہے ہیں. یہ 2 گھنٹے میرے اثر کر لیں گے، یہ کام میرا کام بھی خراب نہیں ہونا اور تبلیغ بھی نہیں رہنا. آئے برائے نام آپ کا، آپ کا حصہ بھی آئے، دل دماغ کہیں اور آپ سیٹنگ کر کے آئے پر حاضری دے دیے. آپ ایک کیا تشکیلی جماعت آئی، ماشاء اللہ، چلو ملاقاتوں میں ٹھیک ہے صاحب، ایک ساتھی کو دے دو ملاقات، ایک ساتھی کو لے لے کے اپنے کام کرتے کرتے 2 ملاقات کرا کے لا کے چھوڑ دیں. ہمارا ایک ارجنٹ بھی کام تھا میرے کو، وہ دے گیا، وہ کام بھی ہو گیا. اب وہ بیچارہ جو ساتھی ہے انہیں کیا بولے گا، کام مت کرو، ملاقاتیں کرو، ارے چلو جو رہبر ہوگا وہ کر لو. یہ جو ساری وجوہات ہیں، ہم اس پہ غور نہیں کر رہے کہ کام کیوں نہیں ہو رہا. یہ اوپر سے کام، آپ کے ضلع کی تشکیلی جماعت، منڈلوں کی تشکیلی جماعت، حلقے کی تشکیلی جماعت مسجد کو پہنچ رہی ہے، اور مسجد والوں کے پاس فہرست ہے، اور پھر مسجد میں جماعت ہے. پھر دیکھے تو کیا کتنی جماعتیں ہیں، کیا بھائی کتنی جماعتیں ہیں آج، کہاں ذمہ دار ہے، کتنی جماعتیں ہیں، 7 جماعتیں، پورے ضلع سے 7 جماعتیں. بڑی خوشی کی بات ہے نا، ارے خوشی کی بات ہے. ارے آج بھی ہم نئے روئے نا، آپ سمجھ لو، آج بھی ہم نئے روئے نا تو پھر لوگ ہم پہ روئیں گے. ارے اچھا آدمی تھا بھٹک گیا، اچھا آدمی تھا بھٹک گیا، کیا ہو گیا. ہاں آج رونے کا موقع ہے.
کہ پورا ضلع 2 مہینے سے محنت کر رہا ہے اور پورے ضلع میں محنت کر ڈالی 2 مہینے سے، اور پھر جماعتیں صرف 7۔ ارے آج تو 200-500 جماعتیں ہونی چاہیے، اور یہ کہتے ہیں کہ بھی ہم نے 200-500 جماعتیں تو پچھلے مہینے میں بھیج دی، یہ مہینے میں 200 ہے، اب آئندہ انشاءاللہ اجتماع تک ہر مہینے 200 جماعتیں دیں گے۔ یہ چیز ہونی چاہیے، اتنا بڑا مجمع ہے، لیکن آپ سبوں نے محنت کی نا۔ ارے بولو نا، نہیں کرے، ہاں محسوس ہو رہا ہے، نہیں کرے، محنت نہیں کرے۔ اور وہاں پر کیا حال ہے؟ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے جو ان کو ڈرانے آیا، جو ان کو بھگانے آیا، اور جو ان کو یہ کہنے آیا کہ تم نکلو یہاں سے، ہمارے لوگوں کو بھٹکا رہے ہو، اب تم سوچو کہ کتنا بالکل ایسا ذہن بنا کے آیا کہ ان کی بات نہیں سننا اور ان کو ہٹانا ہے یہاں سے۔ یہ ذہن ہے نا کہ بھائی میرے کمزور لوگوں کو بھٹکا رہے ہو، میں طاقتور ہوں، تم نکلو یہاں سے۔ اور اس کو کہہ رہے ہیں بھائی آپ ذرا بیٹھ جاؤ اور بات سن لو۔ ٹھیک ہے، بٹھا دیا، بیٹھے، بات سنی۔ اب جب یہ واپس جا رہے ہیں تو سعد بن معاذ وہاں سے دیکھ رہے ہیں، کہہ رہے کہ اوہو، اسید بن حضیر بدل گیا۔ چلن سے معلوم ہوتا تھا کہ یہ اسلام میں آ گیا، چلن تمام کے کہہ رہے ہیں یہ تو بدل گیا، یہ کیا ہو گیا؟ اس کو تو دھمکانے کے لیے بھیجایا تھا، اس کو تو ڈرانے کے لیے بھیجایا تھا، یہ تو الٹا مسئلہ ہو گیا کہ یہ بھی دوسروں کے دل پر اسلام میں داخل ہو گیا، مسلمان ہو گئے۔ اب اسید بن حضیر کیا کرے؟ یہ تو بڑی بات ہے کہ میں تو قبیلے کا سردار ہوں، اور وہ بھی ساتھ میں اپنے قبیلے کا سردار، میں اپنے قبیلے کا سردار، یہ دونوں اپنے اپنے قبیلوں کے سردار ہیں۔ تو یہ تو بات ہوگی کہ میں مسلمان ہو گیا۔ اس کو اب جا کے بولے بھائی صاحب، وہ تو تمہارا بھائی ہے نا، خالہ صاحب بھائی، اس کو تو دوسرے قبیلے والے مارنے کے واسطے آ گئے، اب تم بچاؤ اپنے بھائی کو۔ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا بھائی ایسا دین پھیلا رہا، اسلام پھیلا رہا، اور جو ہے نا اس کو مارنے کو آئے۔ انہوں نے کہا میرے ہوتے ہوئے ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ میرے بھائی کو مارے؟ تو ٹھیک ویسے تو چلی بات تو ضرورت تھا، اور فوری کے دوڑتے ہوئے، اور جب دیکھا کہ دونوں خیریت سے ہیں تو یہ سمجھ گئے کہ اسید نے مجھے ان کے لیے بھیجا ہے کہ میں جا کے ذبح کروں۔ کہا ٹھیک ہے، آئے اور آ کے بولے کیا کر رہے ہو تم؟ بولے فوری نکلو یہاں سے، ایسے اس سے پہلے کہ کوئی دوسرے تم کو مارے اور ہم ان سے لڑنا پڑے، ہم کو ایسا کیسے مت پیدا کرو، اور تم آسان، تم میرے خالہ جان بھائی ہو، تم یہاں سے نکلو، ان کو لے کے جاؤ یہاں سے۔ خوب سنایا جو قربانیاں دی جا رہی ہیں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ جماعتیں نہیں نکال رہا، ہزاروں لاکھ قربانی دی جا رہی۔ ایک بزرگ ہے، کہنے لگے حضرت جی میری بیوی کی طبیعت خراب ہے، میں آپ سے کوئی ذکر کرنے کے لیے، دعا کرانے کے لیے آیا تھا۔ حضرت نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ جماعت تیار ہے، جماعت کو لے کے چلے جاؤ۔ کوئی ہے نہیں گھر میں، یہ جماعت تیار ہے، جماعت کو لے کے چلے جاؤ۔ اب بولو کیا کرتے؟ ارے ہے کوئی ایسا ضرورت مند اس وقت جو گھر میں اس کی بیوی کی طبیعت خراب ہے، اور اتنی خراب ہے کہ ہسپتلائز ہے، اور اب تک کی کیفیت ہے، اور اس کو کہا جائے اب جماعت لے کے چلے جاؤ؟ بولو، ارے بولو نا، جماعت لے کے چلے گئے۔ اور حضرت نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کی بیوی زندہ رہے گی تو آپ کو مل جائے گی، کہ انتقال ہوگا تو ہم دفنا دیں گے، کیا ہے، جاؤ اللہ کے راستے۔ اتنی آسان بات بول دی۔ آپ ہمارے کیا صاحب کیا بول رہے ہیں، کیسی بات کر رہے ہیں، کوشش تبلیغ ہے، کیسا سکھا رہے ہیں، تم کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ کون سا قرآن حدیث میں ذرا بولے تو صحیح۔ ایک ایسی ایک بزرگ ہے نظام الدین کو، وہ تو یہ کہنے لگے کہ میں یہ بتانے آیا تھا کہ میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، حضرت کو اطلاع دینے آیا تھا، گھر میں بیٹے کا جنازہ ہے، انتقال ہو گیا، بولنے آئے تھے۔ حضرت واہ واہ واہ، کتنا اچھا، صحیح ٹائم پہ آئے، یہ جماعت تیار ہے، اس کو لے کے چلے۔ یہاں تو منہ بند، کچھ بھی جواب نہیں۔
ٹھیک ہے جماعت کی روانگی کی بات ہوئی، جماعت کو لیے ریلوے اسٹیشن کو گئے، جماعت کو چھوڑنے کے لیے جو ساتھی آیا تھا اس کو کہنا بھیجا حضرت سے کہنا گھر میں میرے بیٹے کا جنازہ پڑا ہے، ذرا جا کر دفنا دے، نماز پڑھا کر دفنا دے۔ اتنی اجازت بھی نہیں مانگی کہ پہلے غسل دفن کے بعد پھر جماعت میں چلا جاؤں گا، حضرت جماعت تو جانا ہی ہے نا۔ ان قربانیوں کے بدلے میں روایت ہم نے سنا کہ کسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیتے تو بس وہ تو 4 مہینے کو تیاری تھی، اور اگر 2 گھنٹے بیٹھ رہے کسی کے پاس ساتھی تیار نہیں ہو رہا، اس لیے کہ ہماری اپنی قربانیاں نہیں، میں خود اپنی ذات سے تیار نہیں ہوں۔ آج میری تشکیل میں دم نہیں ہے، میری بات میں دم نہیں ہے، مجھے اللہ کی طاقت و قدرت کو بیان کرنا کیوں میں نے خود نہیں دیکھا، اپنی ذات پہ نہیں لایا، اپنی ذات پہ نہیں لایا۔ ارے میاں جی موسیٰ نظام الدین میں کہتے ہیں جماعت لے کے جا رہے ہیں اور جو نا جو برج پہ سے جانا تھا پولیس نے روک دیا کہ برج ٹوٹا ہے اور کبھی بھی ٹوٹ سکتا ہے، اس وجہ سے نہیں جانا ہے۔ وہ اپنی جماعت کو لے کے ندی میں اتر گئے، بولے اللہ وہ موسیٰ تیرا نبی تھا، یہ موسیٰ تیرا بندہ ہے، کام تو ایک ہی ہے، ہم جا رہے ہیں، لے کر پار ہو گئے۔ پوری جماعت چلی گئی۔ جب پولیس والوں ادھر والوں نے دیکھا تو آگے کہنے کہ ہم کو معاف کر دو، حکومت سے منع تھا ورنہ ہم تم کو چھوڑ دیتے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیسے ہو رہا ہے؟ یہ ان کی قربانی ہے، یہ وہ قربانی ہے جو صحابہ نے دی۔ ہم بھی اگر ویسی قربانیوں پر کھڑے ہو جائیں گے میرے بھائی اور عزیزوں، کام تو قربانی سے ہوگا۔ نہیں دیں گے تو پھر آپ ہم اور ایک سال تک بولتے رہیں گے کیا کریں بھائی، پہلے بہت کام ہوتا تھا، نظام آباد میں پہلے بہت جماعتیں نکلتی تھی، اب نہیں ہو رہا، نہیں ہو رہا، ہم نہیں کر رہے ہیں۔ آج میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا گھر خراب نہ ہو، آج میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا کاروبار خراب نہ ہو، آج میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے کوئی چیز خراب نہ ہو۔ اگر کوئی ذرہ بہانا ہے اور ابھی مجھے جماعت میں جانے کے لیے میں پیسے دے دیا، سب دے دیا، ابھی جانا ہے، 8 دن باقی ہے، اب آج کہتا ہوں کہ نہیں، مشکل ہے، کیا ہو گیا، دور میں حالات ایسے نہیں ہیں، میں نہیں جا سکتا، کیا ہو گیا، کیا کچھ تو حل بتاؤ۔ ان کو معلوم ہے یہ جماعت والے کچھ نہ کچھ حل لائیں گے، اس لیے ان کو بولو ہی نہیں، اتنے مشکل حالات ہے، جا ہی نہیں سکتا۔ ارے کیا ہے مشکل حالات؟ ارے آپ کے لیے مشکل ہوں گے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو نہیں، تو پھر ایسے وقت میں کیا کرنا ساتھی؟ ہم آ کے بولتے ہیں صاحب بہت بات کرے، بہت سمجھا، نہیں ماننا ساتھی، ایسا نہیں ہوتا۔ پوری جماعت واپس آ کے نماز پڑھ کے روئے اللہ کے سامنے، توبہ کرے، گڑ گڑائے، اے اللہ یہ آپ کا بندہ جانے کے لیے تیار ہو گیا، اگر یہ خدا نہ خواستہ رک گیا تو اس کا کیا ہوگا؟ اس کی دنیا بھی تباہ ہوگی، اس کی آخرت بھی تباہ ہوگی، آپ کی ناراضگی اترے گی۔ ابھی تک ہمارے ذہنوں میں، ہمارے حضرت جی مولانا صاحب دعوت بار بار یہ سمجھا رہے ہیں، ہمارے ذہنوں میں ابھی تک یہ بات نہیں آئی کہ میرا خروج رکنے سے اللہ کی ناراضگی آتی ہے۔ ابھی تک یہ بات سمجھ میں چاہیے، کیا ہوتا گئے تو کیا ہو، نہیں گئے تو کیا ہوتا، ٹھیک ہے اپنے چلے آئندہ جائیں گے، ہم نہیں گئے کیا، اس سے پہلے بہت کام کرے جماعت کا، ارے بہت کام کرے، آپ نہیں جا رہے، آپ کیوں نہیں جا رہے، اب کیا ہو گیا، ارے جب کرے تو اب کیوں نہیں کر رہے، جب محنت کرے، اب شیطان نے ہم پر قابو پا لیا۔ یہ پکی بات ہے، جو آدمی صحابہ کی سیرت نہیں پڑھتا اس کے سامنے حضور ہے۔ صحابہ کی سیرت میں بڑھاپا حضور نہیں تھا۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، اور اتنی بیماریوں کے ساتھ کہ موت کا وقت ہے، کہہ رہے ہیں کہ مجھے میرے کو جو ہے نا اس پہ لٹا کے لے کے چھوڑو، مگر چھوڑو نہیں، واپس نہیں جاؤں گا، نہیں واپس نہیں رکوں گا نہیں۔ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اتنے موٹے تھے کہ اس وقت جو چارپائی بنائی جاتی تھی اس پر بیٹھتے تو ان کا گوشت نیچے لگ رہا ہوتا، اور پھر ہر سفر میں ساتھ کہا نہیں رک نہیں سکتا ہوں، یہ اللہ کا راستہ رکنے کا نہیں، رکتے ہی کچھ تک ہونے والا ہے۔ یہ یقین ہمیں آج تک نہیں آئی، یہ ضروری ہے۔
جب جا کر پھر ہم اب اچھا وہ تبوک کے موقع پر سمجھا دیا گیا کیا کریں بھائی آپ کو تشکیل بھی کرنا ہے بات بھی کرنا ہے اور 8:30 کو اذان ہے 9 بجے نماز ہے. اب بہتر یہ کہ اس سے پہلے آپ لوگ تیار ہو جاؤ جلدی جلدی. کیا بول رہے ہیں؟ ایک لمبی بات ہم سب تیار ہے ختم